علمی پوائنٹ نمبر 13، زکات کے مصارف کون کون سے ہیں؟ یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 8 طرح کے مصارف ہیں، کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ زکات لگا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ زکات دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات، زکات، فرض صدقہ یہ تو ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے۔ فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، سفید پوش، اور مسکین وہ جو سائل بن کے ہیں مانگ لے، دو گے۔ نمبر 3، والعاملین، اور زکات وصول کرنے والے یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہے کہ لوگوں سے جا کے زکات کیلکولیٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں، تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4، والعاملین علیہا، جو ان پر وصول کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی نیو مسلم ہے، ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا، اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا، ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں، تو زکات میں سے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے۔ نمبر 5، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے۔ آج کل اس طرح نہیں ہے، آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے۔ نمبر 6، والغارمین، مقروض لوگ، ان کی گردن چھڑانے کے لیے، کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے، اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکات دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے، یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکات کا پیسہ، اس کے حدیث بھی موجود ہے، وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا۔ وفی سبیل اللہ، یہ 7 نمبر، اور اللہ کی راہ میں، پرٹیکولر سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی، چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکات لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے۔ اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں۔ یہ تو 40-50 سال ہوئے نا، 1350 سال تو ہم نے اس طرح نہیں دیکھے ہیں نا، آج کے زمانے سے نہ سوچیں۔ اس لیے کہ آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں کی جیب کٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ، اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اسے کر سکتے ہیں، وہ بھی جو بیچارہ پڑھا لکھا بندہ وہی کر لے گا نا۔ عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ نہیں کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دیں میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں۔ تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب، اس پہ زکات لگ سکتی ہے، اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ، اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں، تاکہ اگر جعلی ہوگا تو پکڑا جائے گا، اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ۔ اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے بھائی، آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں، آپ کو ریل کار میں اٹھا دیتے ہیں، وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ 8 جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں ان لوگوں کے لیے زکات رکھی ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1496، مسلم 121، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکات مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں، مالداروں سے لے کر غریبوں میں، اور وہ یہ 8 کیٹیگری اوپر آ گئی۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خامن کو زکات نہیں دے سکتی۔ ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پہ جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے، لیکن وہ زکات نہیں لگا رہا ہوتا، مراد یہ اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائی، سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے۔ اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی تھی، ایون میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے۔ وہ جو فتاوی عالمگیریہ والا مسئلہ ہم نے سنا، وہ والا چکر بھی نہیں کر سکتے، ہیلا بازی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکات نہیں دی جا سکتی، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی، ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں، دادی دادا بھی شامل ہیں، اور نانی نانا بھی شامل ہیں، یعنی آپ خود جس کی اولاد ہے یا جو آپ کی نسل سے ہے ان کو آپ ڈائریکٹ زکات نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکات دے سکتے ہیں، اور سب سے افضل زکات یہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1466، مسلم میں 2318، اور سنن نسائی میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ 2583 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا 1 اجر ہے، اور رشتہ دار غریب کو دینا 2 اجر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا اجر بھی دے گا، لہذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے، یہ تویز آگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی انسٹنکٹ پہ اسٹرائک کیا ہے کہ سب زیادہ ثواب ملے گا رشتہ داروں کو دو،
اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں اس نے منو اپنی تیزا رشتہ نہیں دیتا سی نہیں سی کیتا سی میں نے گھر بھی نہیں بڑھنا اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا میں نے جانا ہی نہیں ہے وہ غریب ہے لوگوں کو زکات دیتے رہیں گے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکات نہیں دیتے یہ بہت غلط پریکٹس ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اچھا اس میں بھی اجماع ہے امت کا کہ جو فرض صدقہ ہے یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا فرض صدقہ یعنی زکات ہاں زکات کے علاوہ جتنا ہے جیسے قربانی کا گوشت ہے وہ فرض نہیں ہے سنت موقع ہے اس طریقے سے ہاں منت کا جو ہوگا جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا منت تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکات وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ تو بھائیو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہہ کے مسئلہ ہی امت کا حل کر دیا ہے فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں کسی کوئی لائبریری بنوا سکتے ہیں رفاع عامہ کے کام کر سکتے ہیں وہ گھر ہی بنوا سکتے ہیں کہیں پر کنواں نہیں آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں چاہے امیر وہاں سے استعمال کرے پانی چاہے غریب رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبیل اللہ میں شامل ہیں اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا نو پروفٹ نو لاس پہ اس کو بھی زکات لگ سکتی ہے تو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے مسجد میں تو اختلاف ہے دونوں طرف اقوال موجود ہیں لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 پاکستان ہے خرچ کرنے والا ملک پوری دنیا میں کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے یہ چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے اور یہ ملک چل رہی چیریٹی کے اوپر ہے اتنے غریب لوگ بیچارے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں آپ 1000 روپے میں ایک کام کرنے والی عورت بھی ہائر کر سکتے ہیں $10 بنتے ہیں مہینے کے $10 مہینے کا کیا ہے باہر کے ملکوں میں تو $10 گھنٹہ چارج ہوتا ہے صفائی کرنے والی یہاں مہینے میں اب وہ غریب عورتیں بیچارہ اپنا گزارا کیسے کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ زکات دیتے ہیں تو یہ نہ اس کے گیوں سے کام زیادہ نہ کروائیں ورنہ وہ پھر آپ سود کھا رہے ہوں گے اس سے کیسے زکات سے اس کی مدد کریں اس میں اس کی طرف سے بدلے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں ادروائز زکات یہی بیڑا غرق یہاں پر ایک تملیغ کا مسئلہ میں بتا دوں جو فقہ حنفی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے ان لوگوں نے تملیغ کا ملکیت کا مسئلہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ انہوں کی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ آج تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زکات کے لیے مالک بنانا ضروری ہے مالک بنانا ضروری ہے جب تک مالک نہیں بنائیں گے اس وقت زکات نہیں آپ کی ادا ہوگی وہ مالک کی مرضی جس طرح مرضی خرچ کرے مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ زکات میں سے کسی کو راشن دوں وہ کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے آپ اس کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں وہ اپنی مرضی سے راشن لے جو وہ مرضی کام کرے ورنہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی حالانکہ زکات آپ راشن کی شکل میں دیں کرنسی کی شکل میں کسی بھی شکل میں جس میں امت کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں جی مالک بنانا ضروری ہے اچھا اب آپ ان سے جا کے پوچھیں گے آپ جو مدرسوں کی ریسیپٹ کاٹتے ہیں اس میں تو آپ مالک کو نہیں بنا ہوتا جب یہ رسید کاٹتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ زکات کی مد میں ہے یا ویسے ہے تو آپ کہتے ہیں کہ زکات ہے تو زکات والی رسید کاٹ دیتے ہیں تو اس میں تو مالک کسی کو نہیں مالک کا نام لکھا ہوتا ہے آپ کے نام لکھ کے واپس کرتے ہیں ہونا تو چاہیے اپنے اس کے مالک کا نام لکھیں اب میں آپ کو حیران کن اندر کی بات بتانے لگا یہ آپ جا کے آپ جو فقہ حنفی کے مدرسے ہیں ان سے جا کے کنفرم کرنا ہے کیونکہ میں بھی رہا ہوں نا مجھے پتا ہے سارا وہ دائیوں کو ٹکٹ نہیں چھپے ہوتے تو جو دائیں ہوتی ہیں ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے ان کو تو پتا ہوتا ہے تو یہ پتا کیا کرتے ہیں فقہ حنفی میں مدرسوں کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہیں غریب ظاہر ہے تو جب یہ زکات کا سارا مال اکٹھا ہوتا ہے نا مثلا 1 لاکھ روپے اکٹھا ہوا تو وہ اسٹوڈنٹس 10 بٹھا لیں گے تینوں کو 10-10 ہزار گفٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ پہ زکات ہے آپ کو مالک ہم نے بنا دیا ہے 10-10 ہزار کا 10 کے 10 اسٹوڈنٹس کو مالک بن گئے اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہمیں گفٹ کرتے ہیں تو وہ آپ حاضر ہیں یہ ایسے ہوتا ہے انہوں نے کتا تو لال کرنا ہے نا کسی طریقے سے وہ تملیغ والا جو مسئلہ وہ بنا گیا بابے وہ بابوں کو تو انہوں نے کچھ کرنا ہے تو پھر کہتے ہیں وہ پھر واپس لیتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ مرضی سے نہیں کر سکتے ادھر مرضی خود توپ رہے ہیں 10,000 اسٹوڈنٹس بقاعدہ انہوں نے جیسے یہ حلالہ نکالنے والے مولوی ہوتے ہیں نا اس طریقے سے یہ بھی انہوں نے اس قسم کے بھی اسٹوڈنٹس رکھے ہیں جن کو گفٹ کرتے ہیں وہ پھر واپس 10,000 ظاہر کے اعتبار ہوتا ہے آپ انہیں کو دینے لگے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تسی کوئی منو بھی اس پارٹی جا کے شامل کر دو تانوں نہیں شامل کرتے بے فکر بڑے سیاڑے ہوتے ہیں تو 10,000 ان کو دے دیں گے 10 اسٹوڈنٹس کو پھر وہ ان کو واپس کریں گے وہ 1 لاکھ روپے پھر آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ یہ ویسے بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات بتائیں گے اگر ان کو کرے دیں گے نا جب آپ کہیں گے یہ تو مسئلہ غلط ہے جی دیکھیں گے آپ یہ تو تملیغ کے بغیر تو نہیں ہوتا آپ نے خود ہی آپ کی کتابوں میں لکھا پھر آپ کہیں گے جناب آپ بیٹھے آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں تو یہ وہ ہیلا بازی کرتے ہیں تو اس ہیلے کے ذریعے وہ اس مال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ نے زکات مدرسے کے نام پہ دی مدرسہ کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ اپنی مرضی سے لگائے آپ کی طرف سے زکات ادا ہو جائے گی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ کہ یہاں پہ تو نمازوں کا بھی گفٹ کیا جاتا ہے نمازوں کا فدیہ یہ بھی آپ کو بتائیے بھی فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ماں باپ میں سے کوئی مر گیا تو کہتے ہیں جی اس کی کتنے سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی اتنے سال تو فی نماز ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے ایکویلنٹ آپ اس کا نہ ادا کریں اب 20 سال کی اگر نمازیں کسی کے باپ نے نہیں پڑھی ہیں تو 20 سال روزانہ 5 نمازیں اور وہ تو بنے گا لاکھوں میں تو لاکھوں کہاں سے آپ نمازوں کا فدیہ دیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ 10 نمازوں کا تو فدیہ دے سکتے ہیں نا جی فی نماز 200 روپیہ ٹھیک ہے جی یا 300 روپیہ جو بھی وہ بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 3,000 روپے تو میں دے سکتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کے 10-10 کر کے دیں آپ ہمیں 10 کا گفٹ کریں ہم آپ کو واپس گفٹ کر دیں گے تو پہلی 10 نمازیں آپ کی 5 نمازیں ہو گئی
10 नमाजें होगी, फिर अगली 10 नमाजें होगी। इस तरीके से 1 घंटे की एक्टिविटी है, लेकिन 1 घंटे में अगर किसी का बाप बख्शा जाए तो कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। देखिए ना जी, 1 घंटे की मेहनत, 1 घंटे के लिए तो फरिश्तों ने चलो 1 घंटे का तो शायद कोई थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन अल्लाह ताला से भी ले लीजिए कि अल्लाह 1 घंटे के लिए थोड़ा सा आफ्ताब डिले कर दे, मैं ज्यादा बंदोबस्त कर रहा हूं। ये इस तरीके से करते हैं। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। बहरहाल ये बात ठीक है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के मन्नत के रोजे रहते हों और वो बंदा मर जाए तो उसकी तरफ से उसकी औलाद अदा करे। इस तरीके से हज अदा करे, औलाद अदा करे। किसी ने इस तरीके से मन्नत मानी हो तो औलाद पूरी करेगी। लेकिन नमाजों का कहीं नहीं मिलता कि जी वो जो नमाज है इस तरह फर्ज नमाज है। हाँ, मन्नत की नमाज अगर किसी ने मानी हुई है तो औलाद मन्नत उसकी तरफ से पूरी कर सकती है, लेकिन वो पैसे दे के नहीं, खुद नमाज पढ़ के। 20 साल की नमाजें कोई नहीं किसी के लिए पढ़ सकता। तो मन्नत क्या होगी, किसी ने 10 नफल माने, बेचारा फौत हो गया तो उसकी तरफ से उसकी औलाद पढ़ सकती है, बुखारी और मुस्लिम से साबित है, लेकिन मन्नत के फर्ज नमाजें नहीं। ये मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर दिया।